اور اس کو کنٹمپریری طور پہ دیکھیں، موجودہ زمانے کے اعتبار سے اس کی تفسیر دیکھیں تو آج بھی یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ عام طریقہ ہے۔ بلکہ میں اپنی مثال دیتا ہوں پریکٹیکلی، کہ میں نے دیکھا کہ ایک محفل میں کفریہ کلام پڑھا جا رہا ہے، اپنے پیر کو نماز قرار دی جا رہی ہے، اس کے چہرے کو دیکھنا نماز ہے، اس کو دیکھنا حج بھی ہو گیا، اس کو دیکھنا جو ہے عبادت بھی ہو گیا، اور کہا میں تیری ساری زندگی پوجا کرتا رہوں گا۔ اس قسم کے کفریات جب کہے گئے کہ یہ جو بیٹھا یہ بھگوان ہے اور یہی رحمان ہے معاذ اللہ، یہی رب ہے، طرح طرح کی کفریات جب کہے گئے تو میں نے شرعی حکم بیان کر دیا کہ مسلمانوں کو آگاہ کرنا تھا، کیونکہ اس میں بعض نام کے عالم بھی جو ہے نا بڑے خوش ہو رہے تھے اور پیسے لٹا رہے تھے، اور مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی تھی کہ شیطان ان کے دماغوں پہ کیسا چھا گیا ہے کہ کفریات بکی جا رہی ہے اور کفریات کے اوپر پیسے لٹا رہے ہیں۔ اندازہ کریں گے آپ، شرعی حکم میں نے بیان کر دیا تو الحمدللہ جو اہل ایمان تھے انہوں نے بڑا پسند کیا اور مجھے داد دی، شاباش دی کہ آپ نے حق کا کلمہ بلند کیا۔ تو لوگوں کی اصلاح بھی الحمدللہ، بہت لوگوں نے توبہ بھی کر لی، جو سلیم القلب تھے انہوں نے توبہ کر لی۔ تو اب چونکہ فیس بک پہ چلا تھا سارا معاملہ، تو اب وہ کیا ہے، اب چند دنوں سے میری فیس بک پیج کو ہیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے ہیک کرتا ہے اور اس نے میرے فیس بک پیج پر وہ رافضیوں کی پوسٹیں ڈالنا شروع کر دی میری نیوز فیڈ میں۔ تو اب یہ وہی بات ہے کہ اہل ایمان نے جب حق کی بات کہی اور لوگوں تک وہ بات پہنچی تو اب اس کو تو روک نہیں سکتے، لیکن حق کہنے والے میں شک کو پیدا کرنے کے لیے انہوں نے پیج کو ہیک کر کر رافضیوں کی بات ڈالنا شروع کر دی۔ یہ عام طریقہ کار ہے، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، موجودہ قرآن زندہ کلام ہے الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن بات یہ کہ ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق کہنے والوں کو کبھی بھی رسوا نہیں کرتا اور اس کو عزت ہی دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ بلکہ یہ بات میں ذکر کر دوں، انشاءاللہ تعالیٰ کریم میں اس کو شیئر بھی کراؤں گا، میں اپنے پیج پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ، یوٹیوب پہ بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کام لیا مجھ سے وہ وہی کام تھا جو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں کیا تھا۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ لکھنے والے تھے، قتل کا فتویٰ لکھنے والے تھے، کفر کا فتویٰ لکھنے والے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور پھر ہوا، اس پہ عمل بھی ہوا۔ تو اس زمانے میں جب میں نے کفریات دیکھی تو میں نے بھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مسئلہ، شرعی مسئلہ بیان کر دیا۔ تو الحمدللہ قدرت خدا کی دیکھیے، کل مجھے اطلاع ملی کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین کراچی تشریف لائے ہیں، اور جب میں ان کی زیارت کے لیے گیا تو الحمدللہ رب العالمین انہوں نے اس ملاقات میں مجھے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت عطا کی۔ تو یہ جنید بغدادی کا فیض ہے جو اس طرح سے ظاہر ہوا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے۔ دیکھیں میں ذکر کر رہا تھا، حضرت تشریف لے آئے ہیں، حضرت سجادہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تمام حضرات کھڑوں کے استقبال کریں اور نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر لگائیں، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ شكرا جزاكم الله. اهلا سيدي، اللهم صل على سيدنا ما شاء الله على اله وصحبه وسلم. ما شاء الله، الله يرضى عنك. تشعب لا 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 جزاك استاذنا، احنا الجلوس. انت ضيفنا، جزاك انت ضيفنا، انت انا لا بأس. يلا الله يرضى عنك. انا تكلمت الحمد لله، كنت اتكلم عنك الله يرضى. والله انا دخلت والله ما رايتكم، الحمد لله. وكنت اخبرهم ان جاءت سجاده من سيدنا جنيد البغدادي رحمه الله، الحمد لله. وقلت لقيته بالامس، الحمد لله. والحمد لله فجأة دخلت انت. ما شاء الله. هذا سيدي غوث الأعظم يقول إن لله عبادا
إذا ذكروا حضروا. یہ بتا رہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جب ان کا ذکر کیا جائے تو حاضر ہو جاتے ہیں. هذا ضيفنا ولنا سعادة عظيمة ما شاء الله وتباركنا منكم يا شيخ والله. بحبك لرسول الله تكمل الدرس وأنا جالس بجنبك بحبك لرسول الله. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا انہوں نے کہ آپ کریں یہ کام تو میں اب کرتا ہوں. الله يرضى عليك جزاكم الله. میرا خیال یہ سیٹ چینج کر دے کرسی حضرت کو دے دے وہ کرسی مجھے دے دے. ابدا 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 والله تجلس. چلو بیٹھے تشریف. بحب رسول الله. چلو چلو. اللہ اکبر کبیرہ. تمام حضرات محبت سے درود پاک پڑھیے. اچھا اچھا ويخبرني أنكم يعني تنتظرون. نعم. يعني في البيت يعني 5 دقيقة لنيل البركة لأن العلم فرض. هي نعم. چلے وہ حضرت کے حکم پہ میں کچھ گفتگو کر لیتا ہوں پھر حضرت کو تکلیف دوں گا کہ کچھ گفتگو فرمائیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی تائید ہوتی ہے. میں نے کہا نا کہ عزت دینے والا ذلت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو فیس بک کی آئی ڈی ایک کر کے یہ کام کر لینا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو پھر الحمدللہ رب العالمین. اور سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سجادہ نشین بھی ہیں. اور جنید بغدادی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جو اہل اسلام ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں. اور وہ ایسی عظیم شخصیت ہے جن کو سید الطائفۃ الصوفیہ یعنی صوفیہ کے گروہ کا سردار کہا جاتا ہے. اور وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے تصوف کی راہیں متعین کر دی ہیں. فرماتے ہیں کہ من لم یحفظ القرآن ولم یکتب الحدیث فلا يدخل فی طریقنا. کہ جس نے نہ تو قرآن سیکھا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی تو اس کو پیر بننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مرشد نہیں بن سکتا, ہادی نہیں بن سکتا. وہ یہ معیار جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کرتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں طریقنا مشید بالکتاب و سنہ کہ ہمارا یہ جو طریقت ہے یہ کتاب و سنت سے تائید یافتہ ہے. تو اس کے اوپر وہی آ سکتا ہے, وہی اس میں مرشد بن سکتا ہے, ہادی بن سکتا ہے جو کتاب کو بھی جانتا ہو سنت کو بھی جانتا ہو. تو الحمدللہ اس عظیم شخصیت کے سجادہ نشین ہے. خود بہت بڑے عالم دین ہیں. اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مسجد ہے اس کے اس وقت سرکاری خطیب بھی ہیں الحمدللہ. اور کئی سالوں سے وہاں پہ خطابت کر رہے ہیں. تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ کچھ کلمات یہ بیان فرمائیں تاکہ آپ لوگ بھی برکت حاصل کر لیں. یہ شیخ کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور اچانک تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے, مزید ان کو برکت عطا فرمائے. یا سیدی اريد ان تنصحنا شوية لأنك تنتظر لذلك قلت قليلا والله ورنا نحن جالس أمامك وأنت تقول نحن نسمع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا أراد الإنسان أن يقدم نصيحة فعليه أن يبدأ بتقديم أول نصيحة وهي تقوى الله. جب کوئی انسان نصیحت کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلی نسبت جو سب سے پہلی بات بیان کرنی ہے وہ اللہ کا تقوی بیان کرنا, اللہ کا خوف بیان کرنا. تقوی سے مراد وہی. يقول أحد الشعراء لذلك فالتزموا جناب الشيخ تذكروا أن التزام الشيخ والتزام المواعظ يوصل العبد إلى الله. فرمایا ہے کہ چنانچہ آپ لوگ میری طرف اشارہ کر کے کہ ان کو لازم پکڑ لو, اگر ایسا کر لو گے تو تم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے. وغدا بإذن الله لنا معكم موعد بعد نماز العشاء نعطي الإجابات الخلافات لجناب سيدنا الشيخ أبو بكر في الطريقة القادرية والرفاعية. کل ہمارا ملنے
کا ٹائم ہے رات کو عشاء کے بعد، تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو اس میں پھر بتا رہے ہیں کہ تحریر دور کی اجازت اور خلافات اور جو بھی برکتیں ہیں وہ مجھ گناہگار کو انشاءاللہ عطا فرمائے۔ زبانیں دے چکے ہیں ریٹرن میں بھی۔ الله يرضى عنك، سبحان اللہ یا سیدی۔ الله يرضى عنك، تشرفنا. نحن الله يرضى تشرفنا عنك ما سيدي. شاء الله الله يرضى عنك. خذوكم لنا الله بركة يرضى ما شاء الله۔ عنك. الله يرضى عنك. استريح سيدي ونحن نستأذن. أيوة أنا معكم إن شاء الله إلى هنا۔ كمل. الله يرضى عليك، الله يرضى عنك سيدي، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. السلام عليكم. چھوڑ کے آؤ، دروازے تک چھوڑ کے آؤ۔ دیکھیں عزیزان محترم، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرنا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے۔ تو میرے تو علم میں تھے یہ تھا کہ شیخ کی ٹائم ٹیبل ہے، کہیں مصروف ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فضل فرماتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ انسان کی توقع بھی نہیں ہوتی جس بات کی میں تو غائبانہ طور پر ان کا ذکر کر رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنفس نفیس ان کو یہاں پر بھیج دیا، اور آپ سب نے ان کی زیارت کی الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوا ہے، اور جو بھی ان بزرگان دین کے نقش قدم پر ہوتا ہے تو بزرگان دین ایسے ہی نوازتے ہیں۔ واللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر آئیں گے، اللہ اس بات کو جانتا ہے، میں قسم کھا کے الفیہ کہہ رہا ہوں آپ سے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ تشریف یہاں پہ لے کے آئیں گے۔ اللہ کا سچا کلام میرے سامنے موجود ہے، لیکن ہم نے ذکر کیا ایسے ہی کہ سیدنا جنید بغدادی کی نظر ہے، تو انہوں نے نظر کامل فرما دی الحمدللہ رب العالمین۔